کیونکہ اللہ کے راستے کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو خیر خواہ نہیں سمجھتا، کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ یہاں یہ غلطی ہوئی کہ آدم اور حوا ان دونوں نے شیطان کی اس بات کو پر عمل کر لیا، دونوں نکال دیے گئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تو نکل کر اڑ گیا شیطان، اور یہ نکل کر ڈر گئے۔ غلطی دونوں سے ہوئی، ایک غلطی کر کے ڈر گیا، ایک غلطی پر اڑ گیا۔ جو غلطی پر اڑ گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا، اور جو غلطی کر کے ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں واپس لے لیا۔ کہ ہاں جو غلطی کر کے ڈر جائے، اعتراف کرے غلطی کا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، یہ ہے آدم علیہ السلام کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ میں تو آج یہ کرنا تھا کہ امتحان اللہ کی طرف سے کہ ہم حکم لائیں گے تمہاری حیثیت کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ اب تک کے کام سے، اب تک کی عبادت سے، اب تک کی دعوت کی اس محنت سے ماننے کی استعداد کتنی پیدا ہوئی۔ دوسرا امتحان لائیں گے نبیوں پر کہ ان کے اپنے اچھے جذبے کے خلاف حکم لائیں گے، ان کے اچھے جذبے کے خلاف حکم لائیں گے کہ نبی کا جذبہ ہے۔ اولاد کا ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی چاہت ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ہماری امانت کی حفاظت کرے، یہی امانت کی حفاظت کرے۔ کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی سے اولاد چاہتے ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی، اولاد دی، پھر اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اولاد کو ذبح کرنے کا حکم کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو۔ یہ اللہ کیوں آپ کیوں ذبح کرا رہے کہ معصوم بچے کو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کہ نہیں، یہ سوال نہیں، یہ سوال نہیں کیا۔ ہم حکم لاویں گے تمہارے جذبے کے خلاف، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے جذبے کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف حکم پورا کر دو تو ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے، لیکن حکم پورا کرنے پر قبول کر لیں گے۔ بات اصل یہ تھی کہ تمہاری قبولیت کے لیے حکم لائے ہیں، تمہارے ضائع ہونے کے لیے نہ ہے حکم۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو ضائع ہو جائیں گے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہاں کہ باپ کے حکم سے ذبح ہو، کہ نہیں، بلکہ بچے کو بھی اس بنیاد پر اٹھایا کہ تم اللہ کے نام پر اپنے ارادے سے ذبح ہو، اللہ کے حکم پر اپنے ارادے سے، ہاں میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، فانظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کو اللہ کا حکم ہے تو اپنے آپ کر دیے، کہ نہیں، آپ اپنے حکم سے کر دیے، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں، آپ چاہیں تو ذبح کر دیں، نہیں، افعل ما تؤمر، کہ ابا جی آپ کو تو وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ بات
کہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، یعنی تم اپنے ارادے سے ذبح ہو، میرے حکم سے نہیں. تم ارادے اپنے ارادے سے ذبح ہو. اگر تم ارادے سے ذبح ہونے والے ہو تو پھر تو تم آگے کام کرنے والے ہو. سنو غور سے، یہ نہیں کہ بھئی انہوں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ اس امتحان سے گزاریں گے کہ اپنے جذبے کو قربان کرو حکم پر. تو یہ جذبہ قربان ہوا حکم پر. کہیں صحابہ کا جذبہ ہے عمرہ کرنے کا حدیبیہ میں، تو حکم یہ آیا کہ واپس جاؤ، ہم دیکھیں ہماری بات کتنی مانتے ہیں. اللہ کی شان، اللہ نے فتح مبین دی، مکہ فتح ہوا ہے حدیبیہ سے کہ یہ ماننے والے لوگ ہیں. جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم عمرہ چھوڑنے کا آ گیا کہ چلو واپس. جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم آیا کہ عمرہ چھوڑ کے چلو، کہ حکم ہے اللہ کا چلو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا صدقات کرتے تھے اور اعمال کرتے تھے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. میں اس دن اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، حالانکہ عمرہ عبادت ہے. حالانکہ عمرہ عبادت ہے، یہ عمرہ عبادت ہے. مگر حکم یہ آیا کہ واپس چلو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اعمال کیے، صدقات کیے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. میں اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا کہ عمرہ کریں گے، حالانکہ عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن حکم خلاف آیا اس کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بھی امتحان لیتے تھے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہم سے تعلق زیادہ ہے یا اپنوں سے تعلق زیادہ ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے پورے مدینے میں. آپ نے ان کو منتخب کیا، انہیں پکڑا اور بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اسی طرح، اور کچھ اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں. کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی، کیا جرم کیا انہوں نے، کیا غلطی کی، کچھ نہیں. اور پکڑا ان صحابی کو جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. بلا کر فرمایا کہ یہاں آؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. وہ فوراً دوڑے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے. میں تھوڑی پوچھوں گا آپ سے کہ کیا وجہ ہوئی. اگر میں آپ سے اپنے باپ کو قتل کرنے، اپنے باپ کا سر کاٹنے کی وجہ آپ سے معلوم کروں تو وجہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سوچوں کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا. حکم پورا کرنے والے وجہ نہیں معلوم کرتے. وجہ تو وہ معلوم کرتے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیوں ہو رہا. وہ تو وہ جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وجہ معلوم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کر دو. تو انہوں نے کہا کہ کیوں اللہ یہ کام کیوں کروا رہا ہے، کیا وجہ ہے. سنو، کر دیتے تو آسان تھا. انہوں نے کہا اللہ کیوں کرا رہے ہیں، تو اللہ نے بھی مشکل کر دیا معاملے کو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں آیا، کہ اللہ رب احکام دے کر اللہ رب العزت اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے. فرمایا یہاں آؤ، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے اپنے باپ سے زیادہ ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے.
تو میرے دوستو عزیزو ایسے ہی اللہ کے احکام آتے ہیں معمول کے بھی خلاف. یہ آپ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، حکم آیا نماز میں کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ فوراً پلٹ گئے آپ کے ساتھ ساتھ، ہاں فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ظہر کی نماز میں حکم آیا، نماز کے دوران آپ فوراً پلٹ گئے، آپ اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ کہ ہم نے آپ کے رخ کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے ساتھ رخ بدل لیتا ہے، اور کون کہتا ہے نہیں جی ہم تو پہلے معمول پر رہیں گے، ہم رخ نہیں بدلیں گے، ہم تو پہلے معمول پر رہیں گے. نہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. کہ ہم نے آپ کے قبلے کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ساتھ رخ بدل کر آپ کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے قبلے پر باقی رہ کر آپ کی مخالفت کرتا ہے. سنو، اس امتحان کے لیے ہم نے آپ کے قبلے کو بدلا ہے. اور کہا قرآن نے کہ وہ تو بے عقل احمق لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ان کے رخ کو کس نے بدل دیا، کیا ضرورت ہے شاہی رخ بدلنے کی؟ کہ اللہ جانے، اللہ کی حکمت اللہ جانے، کہ اللہ کی حکمت اللہ جانے کہ حکم کیوں آیا. ہمارے ذمہ تو اطاعت کرنا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہنے والے کہ ایسا حکم کیوں آیا اور رخ کیوں بدلا گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب احمق ہیں، بے عقل ہیں. ادھر قرآن میں سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے احمق اور بے عقل لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے رخ کو، قبلے کے رخ کو کس نے کیوں بدل دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. لیکن جو اتباع کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، کہ وہ یہ سوال نہیں کریں گے. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اطاعت کی. اس کا مقصد اصل یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ ان ابتلاعات سے، کہ اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ ان ابتلاعات سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امتحان سے گزارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہمارے کام کی طرف آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اس پر حالات اور پریشانیاں اور تنگی اور فقر و فاقہ اور بیماریاں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. آپ دیکھو جو جھرنے چلتے ہیں پانی کے جھرنے، اوپر سے پانی نیچے کی طرف کتنی قوت سے آتا ہے، چٹانوں کو سرکا دیتا ہے. اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، چٹانیں سرک جاتی ہیں اس پانی سے. پانی کی قوت، پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے حالات اور ناگواریاں ان لوگوں پر آئیں گی جو ہمارے اس کام میں لگیں گے، اس دعوت کے کام کے ساتھ. یہ فرمایا انفرادی زندگی میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو اجتماعی زندگی میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی اجتماعی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرواؤ، اس لیے کہ خیریں ان کو ملیں گی جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے. یہ خیر وہ پائیں گے جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے. اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. بنیادی چیز صبر ہے. جی ہاں، سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے. اور یہ کہ صبر کب تک؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت صبر کی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں کب تک صبر کرنا ہے، انہیں کب تک صبر کرنا ہے. تو بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حکومت کو صبر کرو 2 سال تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو اندھے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو بیچارے ناواقف، اللہ کے ضابطوں سے ناواقف ہیں.
جو سمجھتے ہیں کہ اتنا حکومت کو صبر کر لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں نہیں، اس سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اور اللہ نے نبیوں کو صبر کا عادی بنایا. اللہ نے نبیوں کی تربیت صبر پر کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کی تربیت صبر پر کی ہے. انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ ان میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو. آپ دیکھیں، اونٹ نہیں چروائے، گھوڑے نہیں چروائے کہ نہیں، صبر تو بکری پر کیا جاتا ہے. چرواہا کھڑا رہتا ہے انتظار میں، جب تک بکری چر رہی ہے ایک اس درخت سے کھا رہی ہے، انتظار میں کھڑا رہے گا. جی ہاں، اور مار بھی نہیں سکتا کہ اگر نہ چلے تو مارے اس کو، کہ یہ مارنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کو مارا جائے، اور اس پر بوجھ رکھا جائے، اس پہ سواری کی جائے، اس قابل بھی نہیں ہے. تاکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی رعایا کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر چلنے میں ان کے اندر محبت اور شفقت اور نرمی، اور ان پر بوجھ ڈالنے کا مزاج نہ ہو، اور ان کا بوجھ اٹھاویں. آپ دیکھو گے چرواہے کو، جو بچہ چل نہیں پاتا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے چل رہا ساتھ. سب سے زیادہ مشقت کا کام بکریاں چرانا، سب سے زیادہ انتظار اور صبر کا کام ہے. انتظار اور صبر کا کام یہ ہے کہ بکریاں چروا کر نبیوں کو صبر کا عادی بنایا گیا، کیونکہ اس کام میں ترقی وہ صبر کے ساتھ ہے. جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کام کے کرنے والوں کا سفر ختم ہو جائے گا. میری بات یاد رکھیو کہ نہیں ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، یہ گھر بیٹھ جائیں گے. جن سے صبر نہیں ہوگا کہ ان کے اس راستے کا سفر ختم ہو جائے گا. کہ صبر اس راستے میں پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک پیٹرول ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا. صبر، کہ صبر اس راستے میں اتنا ایسا لازم ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل لازم ہے، کہ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی رک جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا. ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسیح میں لیٹے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا، پوچھا مسیح میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرے تو کوئی گھر ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا تم کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام جا کر رہوں گا. فرمایا ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینے آ جاؤں گا. فرمایا مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ جی پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں، برداشت کرتے رہنا، ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا. کوئی صبر کی مدت نہیں بتائی، یہ کہ موت تک یہ کام ناگواریوں کے برداشت کرنے کا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، استقامت ہوتی ہے صبر سے، استقامت ہوتی ہے صبر سے، کہ استقامت ہوتی ہے صبر سے. جتنا صبر ہوگا اتنی استقامت ہوگی، اور اگر صبر نہیں ہے تو ان کام پر استقامت بھی نہیں ہوگی. یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا. کہ یہ کام تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ناگواریوں سے گزارنے کا ہے. جو ناگواریوں سے گزریں گے وہ خیر تک پہنچیں گے. اس لیے فرمایا کہ استقامت کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر ہے، کہ تم ساتھیوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، اور ساتھیوں کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ناگواریاں سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میری اصلاح کے لیے، یا میری تربیت کے لیے، یا میرے امتحان کے لیے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. جنت میں؟ جی ہاں.
جنید آپ کے ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر تو فقر و فاقے کے لیے اور تنگیوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے اور ناگواریوں کے لیے اور اذیتوں کے لیے کمر کس لو. کیا کر لو؟ اپنی کمر کس لو. ہمارا ساتھ ہونا